غیر مسلم عورت سے مساج کرانا، 2 مرتبہ آپریشن ہو چکا ہے اور مسلز اور کمر میں مسلسل تکلیف ہے، کیا اس مجبوری میں کسی غیر مسلم عورت سے جسم کا مساج کروا سکتے ہیں جبکہ سطر کے اعضاء ڈھکے رہیں اور عورت نے دستانے پہنے ہوں؟ ایک بہن ناروے سے۔ دیکھیں، مسلمان عورت کا غیر مسلم عورت سے بھی پردہ ہے، لیکن چہرے کا پردہ، ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے، باقی باڈی کا پردہ ہے۔ تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ آپ کسی مسلم سے کروائیں یہ کام، تلاش کر لیں کسی مسلم ڈاکٹر کو، اور اگر ممکن نہیں ہے اور یہ علاج بھی آپ کے لیے ضروری ہے تو پھر مجبوری میں غیر مسلم سے کروایا جا سکتا ہے۔ زندہ والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اگر والدین زندہ ہوں تو ان کے لیے استغفار اور مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ عبد الرحمن کراچی سے۔ کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ والدین زندہ ہوں تو بھی ساتھ ساتھ ان کی سیدھے راستے پہ چلنے کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے والدین کو شریعت کے راستے پہ چلائے اور ان کی خطاؤں کو معاف کرے۔ اس کا بہت ثواب ہے۔ والدین کے لیے دعا سے جتنا اولاد کو فائدہ ہوتا ہے اتنا کسی کے لیے دعا سے اولاد کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تقدیر معلق اور تقدیر مبرم کیا ہے؟ موت کا تعلق تقدیر مبرم سے ہے یا تقدیر معلق سے؟ اسی طرح رزق اور بیماری کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ فصیح صاحب، ہر چیز کا تعلق تقدیر معلق سے بھی ہے، مبرم سے بھی ہے، لیکن مبرم میں یہ ہوتا ہے، معلق میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک آدمی کا ہے کہ یہ فلاں دن میں مر جائے گا، یہ تقدیر معلق میں ہوتا ہے، لیکن مبرم میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس نے علاج کیا تو نہیں مرے گا، اور معلق میں لکھا ہوتا ہے مر جائے گا اگر علاج نہیں کیا، اور علاج کیا تو نہیں مرے گا۔ مبرم میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ علاج چونکہ کرے گا اس لیے نہیں مرے گا۔ تو اصل تقدیر مبرم ہی ہے، معلق کو ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک قسم کا مجازن تقدیر کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بحث میں الجھنا نہیں چاہیے، اصل تقدیر وہی ہے جو تقدیر مبرم ہے۔ تو بیٹھ کے پڑھ لیں، لیکن بیٹھنے میں کرسی کے بجائے زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھنی چاہیے۔ کرسی پہ نماز شدید مجبوری کے بغیر پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ موبائل میں لیٹ کر تلاوت کرنا، میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، کیا موبائل میں لیٹ کر تلاوت کر سکتا ہوں؟ عبد الغنی خیرپور سے۔ جی بالکل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو پورا ثواب ملے گا۔ خلا میں شوہر کن چیزوں کی واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ یہاں رسم ہے کہ نکاح کر کے بیوی کو اسمارٹ فون دے دیتے ہیں، اور ایک رسم ہے کہ بیوی کو سونے کی انگوٹھی دی جاتی ہے، اور منگنی کی رسم میں بھی خرچہ کیا جاتا ہے۔ اگر بعد میں شوہر سے خلا مانگے بیوی تو شوہر ان میں سے کیا کیا واپس مانگ سکتا ہے؟ نور محمد مکہ مکرمہ سے۔ دیکھیں، اگر بیوی شوہر سے خلا مانگ رہی ہے اور شوہر ظالم تھا، شوہر کا سلوک ہی ایسا ہے کہ واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ شوہر اس میں ظالم ہے، تو پھر تو اس پر لازم تھا کہ بیوی کے طلاق مانگنے پر بلا کسی معاوضے کے اس کو طلاق دے، تو پھر تو 1 روپیہ بھی واپس مانگنا چاہے مہر ہی ہو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن واضح طور پہ پتہ چل رہا ہو کہ غلطی کس کی ہے؟ شوہر کی ہے، اور اگر غلطی شوہر کی نہیں ہے بلکہ غلطی بیوی کی ہے تو پھر شوہر کے لیے جو کچھ بھی اس نے بڑے بڑے گفٹ دیے ہیں، سونے کی انگوٹھی دی ہے یا مہر دیا ہے، وہ سب واپس لینا جائز ہے، جبکہ واضح طور پر غلطی اس میں عورت کی ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے میرا خرچہ نکالو، البتہ بہتر یہی ہے کہ وہ مہر کے علاوہ کچھ بھی نہ مانگے، افضل یہی ہے۔ اور اگر نارمل کنڈیشن ہے، جیسے کہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ غلطی کس کی ہے، شوہر کی ہے یا بیوی کی ہے، بیوی الزام لگا رہی ہے تمہاری غلطی ہے، شوہر الزام لگا رہا ہے تمہاری غلطی ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو اللہ نے بتایا ہے کہ جو وہ یہی ہے کہ مہر واپس لے لے اور پھر اس کو طلاق دے دے۔ خلا بھی اصل میں طلاق ہی ہوتا ہے اور شوہری کو دینی پڑتی ہے، صرف یہ وہ طلاق ہے جس میں مطالبہ بیوی کی طرف سے ہوتا ہے، اور چونکہ بیوی کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے اس لیے شوہر یہ کہہ سکتا ہے بھائی میرا مہر مجھے واپس کرو۔ تو نارملی مہر سے زیادہ شوہر کو کچھ بھی نہیں لینا چاہیے اگر مطالبہ بیوی کی طرف سے۔ حج عمرے کے ارکان میں کیا فرق ہے؟ کیا حج اور عمرے کے ارکان کے اعتبار سے کوئی فرق ہے؟ جاوید اختر انڈیا سے۔ بہت فرق ہے۔ عمرہ تو حج اصغر ہے، چھوٹا حج ہے، اصل حج تو حج اکبر ہے جو بڑا حج ہے، جس کو ہم حج کہتے ہیں۔ تو دونوں کے ارکان میں فرق ہے۔ عمرے کا جو رکن ہے وہ صرف اور صرف بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، اور شرط ہے کہ احرام کی حالت، اس سے عمرہ ادا ہو جاتا ہے۔ سعی جو ہے وہ واجبات میں سے آتی ہے، وہ عمرے کے ارکان میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عمرہ اور حج کو مشروع کیا ہے نا وہ اصل میں بیت اللہ کی زیارت اور اس کے طواف کے لیے کیا ہے۔ تو عمرے میں ہم جو اصل جاتے ہیں نا وہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، شرط یہ کہ احرام کی حالت ہو۔ آگے پھر سعی یہ عمرے کے ارکان میں سے نہیں ہے، عمرے کے واجبات میں سے ہے،
جیسے نماز کے کچھ ارکان ہوتے ہیں، کچھ واجبات ہوتے ہیں، تو ایسے ہی عمرے کے رکن جو ہے وہ طواف ہے، اور جو حج ہے اس کا جو رکن ہے وہ 2 ارکان ہے، ایک طواف جو طواف زیارت ہے، عمرے میں تو کوئی ٹائم نہیں ہے، جب بھی چاہیں طواف کریں، لیکن حج میں جو طواف ہے جو رکن ہے نا وہ طواف زیارت، وہ بقرعید کے 3 دنوں میں ہی ہوتا ہے، اور دوسرا وقوف عرفہ، یہ 2 ارکان ہیں حج کے، اور شرط کیا ہے کہ احرام کی حالت میں ہو، یعنی احرام کی حالت میں عرفہ کا وقوف کرنا اور طواف زیارت کرنا، یہ 2 چیزیں حج کے ارکان ہیں، اور ظاہر ہے یہ دونوں بڑے مشکل ہیں، عمرہ تو بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے، باقی چیزیں جتنی بھی ہیں حج میں وہ واجبات میں سے ہیں، رمی ہو گئی اور مزدلفہ کا قیام ہو گیا اور سعی ہو گئی، یہ ساری چیزیں واجبات حج میں سے ہیں۔ واجبات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی نے چھوڑ دی نا تو بھی حج ادا ہو جائے گا، لیکن دم دینا پڑے گا، گناہ بھی ملے گا، دم بھی دینا پڑے گا، اگر جان کر چھوڑی تو گناہ بھی، لیکن اگر 2 چیزیں چھوڑ دی تو حج ہی نہیں ہوتا، وقوف عرفہ چھوڑ دیا یا طواف زیارت چھوڑ دی تو پھر حج نہیں ہوگا۔ کیا عورت حج بدل کر سکتی ہے؟ اگر کوئی حج نہ کرے اور اس کا انتقال ہو جائے اور اس نے وصیت بھی نہ کی ہو تو کیا حج بدل کروانے سے مرحوم کا حج ہو جائے گا؟ نیز کیا عورت کا حج بدل عورت ہی کر سکتی ہے؟ نہیں جی، عورت کا حج بدل مرد کر سکتا ہے، مرد کا حج بدل عورت کر سکتی ہے۔ کسی نے وصیت کی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اتنا مال بھی چھوڑا ہو، وصیت نہیں کی تو غریبی ہے، آپ اس کی طرف سے حج بدل کر دیں، اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ قبول کر لے۔ نااہل حکمران کیا اللہ کی ناراضی کی نشانی ہیں؟ کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو اس کی کیا نشانی ہے؟ تو اللہ نے اس کی 3 نشانیاں بتائیں، جن میں ایک یہ کہ نااہل حکمران مسلط کیے جاتے ہیں۔ عمر صاحب لاہور سے۔ عمر بھائی میرے علم میں ایسی حدیث نہیں ہے، اگر کوئی حوالہ ہو تو آپ دیجئے گا، میں انشاءاللہ پھر بتا دوں گا اس کو، سرسری تلاش سے ہمیں تو ایسی کوئی روایت نہیں ملی کوئی صحیح حدیث۔ باقی یہ کہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہیں آپس میں یعنی یلبس بعضکم بأس بعض یذیق بعضکم بأس بعض، کہ اللہ تمہیں ایک دوسرے کی سختی چکھائے گا، تو اسے ایک دوسرے میں یعنی اگر تم نافرمانی کرو گے تو انسانوں سے بھی تمہیں عذاب آئیں گے، انسانوں کی طرف سے بھی تم پر عذاب آئیں گے، تو ان انسانوں میں حکمران بھی ہیں، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عوام کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ظالم حکمران مسلط کر دیتے ہیں، اور ان گناہوں میں ایک یہ بھی ہے کہ سلیکشن کے وقت آپ خود ہی ووٹ ایمانداری سے نہیں دے رہے، تو یہ بھی تو ایک گناہ ہے نا، کہ آپ قوم کا مفاد سامنے رکھے بغیر آپ ووٹ دے رہے ہو، آپ اپنے ذاتی مفاد کو سامنے رکھ کے ووٹ دیتے ہو، تو یہ بھی ایک ظلم ہے، یہ بھی ایک گناہ ہے، اس گناہ کی بھی سزا ملتی ہے اور ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں۔